جسٹس صاحب آپ کو جیسے کہ پتا ہے یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو تاریخ ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی۔ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ کے ساتھ ہی آج صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں 6 سال بعد 53,000 کی جو حد ہے وہ بحال کر لی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد۔ عام انتخابات کو لے کر جو بے یقینی کی فضا یا کیفیت قائم تھی اور ایسا ہو رہا تھا کہ نہ جانے کب یہ بے چینی کی کیفیت ختم ہوگی، لیکن کل صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلامیہ آ گیا ہے کہ 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے۔ پہلے الیکشن کمیشن صاحب کو جو ہے وہ عزت کے ساتھ بلایا جا رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ آج حکم ملا ہے تو وہ دوڑے دوڑے پہنچ گئے ہیں صدر صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے۔ چلو شکر ہے کہ صدر علوی اور راجہ سکندر صاحب کے جو درمیان ہے کسی تاریخ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور جسٹس صاحب آپ کو جیسے کہ پتا ہے یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو تاریخ ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی۔ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ کے ساتھ ہی آج صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں 6 سال بعد 53,000 کی جو حد ہے وہ بحال کر لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 98% جو ہے 98% پاکستانی اس خبر سے بہت خوش ہوں گے، اور صرف 2% شاید ایسے لوگ ہوں گے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پاکستان میں کون آ رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یا پاکستان سے کون باہر جا رہا ہے۔ کل پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے نوید قمر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی پارٹی کو انتخابات کی تاریخ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل نہ ہو۔ الیکشن کمیشن صاحب ہے جب ایوان صدر گئے ہوں گے تو صدر صاحب مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا ہے، اور شاید دل ہی دل میں وہ یہ بھی سوچا ہوگا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ چلیے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے بھی معاملات ہوئے آخر وہ بالآخر طور پر اپنے منطقی انجام پہ پہنچ گئے ہیں، کہ چلو ان لوگوں نے ایک ڈیٹ جو ہے وہ جو اناؤنس کر دی ہے۔ اب ہمارے پاس 3 مہینے ہیں۔ 8 فروری کو ہر ووٹر کو باہر نکلنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال فیصلہ کن الیکشن ہے، جو پاکستان میں مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لیں اور اپنی پسند کے رہنما کو چنیں۔ لیکن اس تاریخ پر بھی بہت سے صحافی اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس تاریخ پر بھی الیکشن نہ ہو، کیونکہ پہلے 11 فروری کہا گیا تھا، پھر صدر صاحب سے اتفاق رائے کر کے 8 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردی کی وجہ سے شاید ٹرن آؤٹ کم ہوگا۔ اگر ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو دھاندلی کا جو امکان ہے وہ زیادہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے کل یہ بھی کہا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ جو بلے کا نشان ہے وہ ہوگا، اور میں عمران خان کو بذات خود بہت زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن ان کی کچھ غلط فیصلوں یا غلط فہمیوں کی وجہ سے آج حالات جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان اس بات کی دلیل ہے کہ کیا عمران خان واپس آئیں گے، یا کیا عمران خان کے بغیر ہی الیکشن ہوں گے اور وہ جیل میں ہی رہیں گے اور ان کی پارٹی اس میں حصہ لے گی۔ کیونکہ اگر بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوتا ہے تو اس الیکشن پر اس سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا اگر بلے کا نشان نہ ہوتا، اور الیکشن جو ہے وہ بے معنی ہوتے۔ آج اس تاریخ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ کیا کہتے ہیں، کہ کیا 6 نومبر کے بعد الیکشن جو ہونا ہے وہ آئین کے خلاف ورزی ہے، یا وہ یہ کہیں گے اٹس اوکے، چلیں جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، میں جی اس پہ متفق ہوں۔ الیکشن کمیشن نے کل واضح طور پہ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے جو تحریک انصاف کو وہ مکمل طور پہ آزادی ہے کہ وہ انتخابات میں شامل ہو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کو کمپیننگ کرنے سے روکا جائے گا، جلسے جلوس نکالنے سے روکا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر کمپیننگ اور جلسے سے روکا بھی جائے تو وہ کم از کم 2/3 اکثریت کے ساتھ جیتے گی اگر فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔
رہنما پیپلز پارٹی کی جو شرمیرہ فاروقی ہے وہ کل اپنے پروگرام میں ایک بات کر رہی تھی کہ صاف اور شفاف انتخابات اگر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ سارے جو سرپرائز ملیں گے. اب ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو بدلنا چاہیے. مثبت سوچے، جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو، جس کا فائدہ عوام کو ہو. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن صاف اور شفاف ہو اور ہر پارٹی کو، چاہے ان میں جتنی مرضی ہم ان کے نظریات سے اختلاف رائے کریں، ان کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے نظریے عوام کے سامنے رکھے اور عوام کا یہ حق ہے کہ وہ کس کو ان میں سے چنے. کیونکہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سازش نہیں ہوتی. حق کے لیے آواز اٹھانا بغاوت نہیں ہوتی. شعور دینا غداری نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.